پہلا سبحان خطاب کرنے اللہ۔ کے لیے حاضر آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت مجھے اور آپ سب کو سبحان عطا اللہ۔ فرمائے۔ ایک بات تو ہے کہ سنیوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے سبحان اللہ۔ کہ اس کے محبوب کا ذکر وہ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور کیوں نہ سبحان ہو اللہ۔ ایرا غیرہ نتو کھیرا حضور کی تعریف تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے اپنے نبی کی تعریف کے لیے، وہی تعریف کر بھی سکتا ہے۔ اور حضور سبحان پاک صلی اللہ۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ گستاخیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز سبحان یاد اللہ۔ رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حلالی آدمی حضور کی تعریف کرے گا، حرامی نہیں کرے گا۔ اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ آپ حضور کے میلاد کا بڑی بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضور کے سبحان میلاد اللہ۔ کی خوشی تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے نسب کے صحیح ہونے کی بھی ایک علامت مل جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ تو پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک نیا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں ماہ نور 12 ربیع الاول شریف کے بارے میں۔ میلاد منانا کیا ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے، میلاد کون مناتا ہے؟ تو سنیے ہندوستان کے جانے مانے شیخ کامل مفتی سلمان اظہری سے۔ آپ صحیح سبحان نسب کے ہیں، اللہ۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، آپ سبحان دیکھتے نہیں ہیں، اللہ۔ لائٹ یہاں لگتی ہے، جلن کہیں اور ہوتی ہے۔ کیا کنیکشن ہے؟ اجالے کسی اور جگہ ہوتے ہیں، تکلیفیں کسی اور جگہ پہ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کا آپ بالکل خیال نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق بہت سارے لوگ یہ سبحان پوچھتے ہیں، اللہ۔ مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کیا مکہ والوں نے حضور کی میلاد منائی تھی؟ نہیں منائی تھی، تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ سبحان اللہ۔ جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، مکہ میں اس وقت صرف کافر ہی تھے، کافروں کے حق میں نہیں ہے یہ میلاد منانا۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو پھر دیکھو مدینے والوں نے کیسا شاندار استقبال کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، گلی کوچوں سے نکلے ہوئے مدینہ طیبہ کے ہر گھر سے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی دف بجاتے ہوئے کیا یہ نہیں گنگناتی تھیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کلمات آج بھی پوری دنیا میں گونج رہے ہیں۔ یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ مدینے والوں کے کلمات ہیں جو اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں گنگنائے تھے۔ اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مکہ والے حضور کی میلاد نہیں منائے تھے، تو ہم کہتے ہیں تجھے مکہ والے مبارک ہو، ہمیں مدینے والے مبارک ہیں۔ مدینے والوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا، تو جس کی قسمت میں مکہ کے کافر آئے وہ جانے، ہماری قسمت میں مدینے کے محبت والے آئے، اللہ کا فضل و احسان ہے۔ اللہ کرے کہ آخری سانس تک مدینے والوں کی اقتدا کرتے ہوئے رہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیوں نہ ہو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے آج پوری دنیا میں سعودی سے لے کر دبئی ہو، بحرین ہو کہ قطر ہو، یا جتنے بھی بنام مسلمان ممالک ہیں، ان سب کے ہاں بھی یہ کلچر عام ہے، بادشاہ ہو کہ اس کا چور بیٹا ہو یا کسی اور کا ڈاکو بیٹا ہو، لیکن جس دن پیدا ہوتا ہے اس کا ہیپی برتھ ڈے تو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، کامن چیز ہے، سب جگہ ہو رہی ہے، اس کو ہم دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، خوشی سمجھ کر کے مناتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، اپنے بچوں کے برتھ ڈے خوشی سمجھ کر کے مناتے ہیں۔ ساری خوشیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. سبحان اگر اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم یہ بات محسوس کرتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں سمجھ کر کے مناتے ہیں، نادانوں ساری خوشیاں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ایک طرف ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. تو میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں نے سماعت کر لیا کہ میلاد منانا کہاں پر لکھا ہوا ہے، میلاد منانا کیسا ہے، میلاد کون مناتا ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ میلاد وہی مناتا ہے جو حلالی ہوتا ہے. میلاد منانے کے لیے باپ ایک ہونا چاہیے، اور میلاد تو ہم سنیوں کی قسمت پر لکھا ہوا ہے. یہ تو میرے آقا کا کرم ہے کہ ہم لوگ حضور کے امتی ہیں، اور یہ تو خدا کا بھی کرم ہے کہ ہم لوگوں کو بن مانگے حضور کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ. تو دوستو، آپ لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہابیوں کی جلے اور سنیوں کی عید ہو.